فالکن کے نام سے مشہور پاکستانی باکسر محمد وسیم ایک بار پھر انہوں نے پاکستان کا نام کر دیا ہے روشن۔ انہوں نے مالٹا میں ہونے والی ورلڈ باکسنگ فیڈریشن کے ویٹ، ایک ہیوی ویٹ ان کی کیٹیگری ہوتی ہے، اس کے اندر رینکنگ مقابلے میں جارجیا کے حریف کو ناک آؤٹ کیا ہے، اور ان کی کامیابی کی کہانی انہی کے سے سنتے ہیں۔ سو محمد وسیم پروفیشنل باکسر، ویلکم ٹو دا شو۔ وسیم بہت بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا۔ سب سے پہلے تو ہمیں بتائیں کہ جو مالٹا میں جو رینکنگ مقابلہ ہوا ہے سب اس پہ تو بھائی مبارکباد بنتی ہے آپ کے لیے، اور ہمارے ناظرین کو فائٹ کا احوال بتائیں کہ فائٹ میں مقابلہ کیسا رہا، جیت کے بعد کیا رہا، کیا فیلنگز تھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافی اچھا لگا، اور 2.5 سال کے بعد میں نے کم بیک کیا ہے، اور الحمدللہ بہت پاکستان کے لیے، میرے لیے خاص کر، اور بہت خوشی ہوئی، اور الحمدللہ اس کے بعد میں نے ورلڈ ٹائٹل کے لیے فائٹ کرنی ہے فل دسمبر میں، تو انشاءاللہ آپ سب سے دعاؤں کی درخواست ہے کہ میں اس میں بھی اسی طرح کامیاب ہوں اور پاکستان کا نام روشن کروں۔ اچھا وسیم، the thing is کہ ہم نے یہ بھی سنا کہ جب مالٹا پہنچنے میں آپ کو کئی بار پرابلمس فیس کرنی پڑی، کیا ہوا تھا ایسا؟ نہیں، یہ بالکل سچ ہے، اور کافی مشکلات، کافی مشکل رہا ہے اس بار اس فائٹ کے لیے مجھے، کیونکہ 2 مہینے میں نے نا ویزا ایشوز کی وجہ سے میں نے کیمپ نہیں کر سکا۔ بیسیکلی میرا جو ٹریننگ کیمپ ہے وہ یہاں یو کے میں ہوتا ہے۔ پہلے میں اسکاٹ لینڈ میں ٹریننگ ہوتی تھی، میرا پراپر کیمپ لگا ہوتا تھا، تو ابھی آج کل جو ہے لیورپول میں، تو یہ اس فائٹ کے لیے میں نے کوئی کیمپ نہیں کیا، صرف 1 ویک اور 10 days میرا لاسٹ جو ٹریننگ کیمپ ہوا ہے، کیونکہ میں پراپر ٹائم پہ پہنچ نہیں سکا، اور جو میری ورلڈ ٹائٹل فائٹ تھی WBAF کی، وہ بھی مس ہوئی بیکاز آف ویزا ایشوز۔ جو ہماری ٹیم ہے باکسنگ، جو جس پروموشن میں میری سائنڈ ہوئی، تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ 2.5 سال کے بعد کم بیک کر رہے ہیں، تو اس میں یہ خطرناک ہو سکتا ہے کہ اگر آپ اتنی بڑی فائٹ کے لیے جائیں وداؤٹ ٹریننگ کیمپ، تو وہ یہی ایشو تھا کہ ویزا ایشوز کی وجہ سے پراپر کیمپ اٹینڈ نہیں کر پائے۔ جی ویسے وسیم، آپ خود تو 25 سال سے باکسنگ کے کھیل سے منسلک ہیں، تو وفاقی اور صوبائی سطح پر باکسنگ کی جو کھلاڑی ہیں انہیں کون کون سی سہولیات دستیاب ہیں؟ دیکھیں، ڈفرینٹ اسپورٹس ہے، اور میں نے کبھی مجھے ویزا ایشوز نہیں ہوا، یہ آئی تھنک دوسری دفعہ ہے جو ویزا ایشو ہو رہا ہے اس میں، کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، بیکاز آئی تھنک کچھ ہمارے جو گورنمنٹ کی طرف سے جو سپورٹ ہونی چاہیے پراپر کھلاڑیوں کو، سپورٹ نہیں ہو رہا، اور جو ویزا ایشوز میرے حساب کے، مطلب میرے طرح کی جو انٹرنیشنل ایتھلیٹس ہیں جنہوں نے کئی بار پاکستان کو ریپرزینٹ کیا انٹرنیشنل لیول پر، ان کے ساتھ یہ ویزا ایشوز نہیں ہونی چاہیے، بیکاز آپ دیکھیں میرے 4 پاسپورٹ ہے، اس پہ میرا امریکہ کا، یو کے کا، اور ساؤتھ کوریا جاپان کا، یہ 3 سے 4 ویزے میرے ویلڈ تھے، تب بھی یہ شنجن ویزوں میں مجھے مسئلہ ہوا ہے پہلی دفعہ۔ اس سے پہلے بھی ویزے لگے ہیں، لیکن آج کل جو ایک نیا مسئلہ شروع ہوا ہے کہ آپ اگر ویزا اپلائی کریں گے تو آپ کو پہلے اپوائنٹمنٹ چاہیے ہوگا، اس اپوائنٹمنٹ کے لیے بھی آپ کو 2 سے 3 مہینے ویٹ کرنا ہوگا، اور پھر اس کے بعد آپ کا جب پاسپورٹ چلا جاتا ہے پھر وہ کوئی 40 to 45 days اس میں لگتے ہیں کہ آپ کو پاسپورٹ ملے۔ تو اس طرح جو میرے حساب کی جو ایتھلیٹس ہیں انٹرنیشنل، تو ہمارا پراپر کیمپ نہیں ہو سکتا نا، اس کے لیے تو پھر ہمیں 1 سال پہلے اپلائی کرنا ہوگا، سارے جتنے بھی کنٹریز ہے، چاہے شنجن ہو، چاہے یہ جو ہے کیا کہتے ہیں امریکہ کا ہو یا یو کے کا ہو، تو ہمیں 1 سال پہلے اپلائی کرنا ہوتا ہے، اور باقی ویزا آپ کو صرف اور صرف 1 month کا ملتا ہے، یا زیادہ سے زیادہ 90 days کا، وہ بھی ایک انٹری ہوتی ہے، ملٹیپل انٹری نہیں ہوتا۔ تو یہ گورنمنٹ کو ہیلپ کرنی چاہیے، جو پراپر ریئل اسپورٹس مین ہے
مجھے پتہ ہے کہ کچھ اس طرح کے بھی اسپورٹس مین ہیں جو ایک ہی بار جا کے واپس نہیں آتے، تو اس کی وجہ سے بھی ہماری کنٹری کا نام خراب ہوتا ہے. تو یہ اچھا گورنمنٹ وسیم، سے یہ بس ایک بتائیے پروفیشنل کریئر کی جو ہے کل 15 باؤٹس میں سے 13 میں فتح اپنے نام کر چکے ہیں، مستقبل میں کون سی فائٹ کی تیاریاں ہو رہی ہیں؟ دیکھیں، میں پاکستان کا واحد باکسر ہوں جو ورلڈ رینکنگ میں نمبر 1 رہا ہوں. چاروں جو دنیا کے سب سے بڑے باڈیز ہے جیسے ٹھیک ہے وسیم، بہت WBA شکریہ آپ کا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.